بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، عمرۃ القضاء۔ عمرۃ القضاء یعنی قضا عمرہ، عمرۃ القضاء۔ صلح حدیبیہ کی قرارداد کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کا ارادہ کیا۔ صلح حدیبیہ کی قرارداد، قرارداد یہ داد ہے، یہ رے غلطی سے ہے، قرارداد، قرارداد مطلب معاہدہ، قرارداد مطلب معاہدہ، وعدہ۔ قرارداد کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کا ارادہ کیا اور ان سب لوگوں کو جو پچھلے سال صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے، اور ان سب لوگوں کو جو پچھلے سال صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے، حکم دیا کہ سب چلیں، حکم دیا کہ سب چلیں، اور ان کے سوا اور بھی جس کا جی چاہے خوشی سے چلے، اور ان کے سوا اور بھی جس کا جی چاہے خوشی سے چلے۔ چنانچہ 2000 آدمیوں کے ساتھ، چنانچہ 2000 آدمیوں کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ، یہ جو پورا واقعہ پیچھے آیا تھا تفصیل سے کہ کس طریقے سے ان لوگوں جو عمرہ کے ارادے سے گئے تھے اور ان کو نہیں کرنے دیا گیا تھا، اور کچھ شرطیں اس وقت جو ہے ایک معاہدہ تیار ہوا تھا کچھ شرائطوں کے ساتھ، تو وہ پوری تفصیل پیچھے پڑ چکے ہیں، تو اسی کے تعلق سے ہے یہ۔ تو دیکھیے، چنانچہ 2000 آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہنچے اور پورے اطمینان کے ساتھ حج کے مراسم ادا کیے، اور پورے اطمینان کے ساتھ حج کے مراسم، مراسم مطلب رسم، حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو رسم ہیں، اس کو ادا کیے، ٹھیک ہے۔ اہل مکہ ان دنوں گھروں سے نکل کر پہاڑ پر چلے گئے، اہل مکہ ان دنوں گھروں سے نکل کر پہاڑ پر چلے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ذریعے، حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کی سالی میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، ان کی سالی میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور ارادہ فرمایا کہ ولیمہ کی دعوت مکے ہی میں کریں، اور ارادہ فرمایا کہ ولیمہ کی دعوت مکے ہی میں کریں، اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کو بھی بلایا جائے، اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کو بھی بلایا جائے۔ اس معاملے میں مکے والوں کی رائے دریافت کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ اس معاملے میں مکے والوں کی رائے دریافت کرنے کی غرض سے، دریافت مطلب پوچھنے کی غرض سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے مطلع کیا، یعنی میرا یہ ارادہ ہے کہ ہم ولیمہ میں کفار کے، مکہ کے سارے لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، تو اس ارادے سے مطلع کیا، باخبر کیا، مگر انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہمیں
تمہاری دعوت کھانے کی کچھ ضرورت نہیں، مگر انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہمیں تمہاری دعوت کھانے کی کچھ ضرورت نہیں، تم جلد ہماری زمین سے نکل جاؤ، تم جلد ہماری زمین سے نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور کوچ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور کوچ کا حکم دیا۔ فی الفور مطلب فوراً کوچ کرنے کا حکم دیا، یعنی نکلنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے ہی کو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے ہی کو تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی عمارہ رضی اللہ عنہا آئیں، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی عمارہ رضی اللہ عنہا آئیں اور ایسی طرز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عم کہہ کر پکارنے لگیں، اور ایسی طرز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عم کہہ کر پکارنے لگیں، جس سے ان کا مطلب تھا کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے چلیں، جس سے ان کا مطلب تھا کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے چلیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمراہ لے چلنے کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمراہ مطلب ساتھ، ان کو ہمراہ لے چلنے کی اجازت دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہودج میں سوار کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہودج میں، ہودج کہتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر خواتین کے بیٹھنے کے لیے پردہ نما جو بنایا جاتا ہے اسے ہودج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اونٹ کے اوپر پردہ نما بنایا جاتا ہے عورتوں کو بیٹھنے کے لیے، تو اسے ہودج کہتے ہیں۔ ہودج میں سوار کر لیا ان کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہودج میں سوار کر لیا۔ جب مدینے میں واپس تشریف لائے تو عمارہ رضی اللہ عنہا کی پرورش کرنے کی 3 صحابہ دعوے دار ہوئے۔ تو عمارہ رضی اللہ عنہا کی پرورش کرنے کے 3 صحابہ دعوے دار ہوئے، اور جب مدینے میں واپس تشریف لائے تو عمارہ رضی اللہ عنہا کی پرورش کرنے کے 3 صحابہ دعوے دار ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ اس یتیم لڑکی کی پرورش میں ہی اپنے ذمے لوں۔ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ اس یتیم لڑکی کی پرورش میں ہی اپنے ذمے لوں۔ اپنے دعوے کی تائید میں ہر ایک نے اپنی قرابت کا حق بھی ظاہر کیا۔ اپنے دعوے کی تائید میں ہر ایک نے اپنی قرابت یعنی رشتہ داری کا حق بھی ظاہر کیا۔ یعنی مدینے میں جب یہ مکہ سے مدینے لے کر گئے ان کو، تو صحابہ کرام ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ یہ میرے گھر میں رہے، ہم ان کی پرورش کریں گے، اور ہر ایک کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اپنے آپ سے کچھ تصفیہ نہ ہو سکا، تصفیہ یعنی فیصلہ نہ ہو سکا۔ وہ سب اس ثواب کے کام میں حصہ لینے کے اتنے شائق تھے
شائع کا مطلب اتنا شوق تھا انہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بزرگ بھی اس سے باز نہیں رہتے تھے، کہ ان میں سے کوئی ایک بزرگ بھی اس سے باز نہیں رہتے تھے۔ آخر کار ان میں سے اس بات پر اختلاف ہوا اس بات پر اختلاف ہوا اور انہوں نے تصفیہ کے لیے اس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے تصفیہ کے لیے یعنی فیصلہ کے لیے اس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔